بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فقہ کی کتاب ہے نور الایضاح مع مراکل الفلاح۔ آج ہم نور الایضاح کی جو فصل ہے اس کے اندر کتاب الطہارت کے اندر جو فصل ہے فصل فی التحری، یہ فصل بھی پڑھیں گے۔ اس سے اگلی فصل ہے فصل فی مسائل الآبار، کنوؤں کے مسائل کے بیان میں جو فصل ہے وہ بھی، یہ دو فصلیں آج ہم پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو فصل ہے یہ ہے فصل فی التحری، تحری کے بارے میں یہ فصل ہے۔ تحری کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ وچار کرنا۔ تحری کا معنی ہوتا ہے، ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ پاک چیز کو ناپاک چیز سے الگ کرنے کے لیے غور و فکر کرنا، جہاں تک گمان غالب آ جائے تو اسی چیز کو اپنا لینا۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر لفظی ترجمہ، پھر باب محاورہ ترجمہ، پھر جو اس کے متعلق تفصیل ہوگی، وضاحت ہوگی، وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحری للتودع والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلط يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا۔ لو اگر اختلط مل جل جائیں، آپس میں مل جائیں، اوان بہت سارے برتن، اکثرها ان برتنوں میں سے زیادہ، طاہر پاک ہوں، تحری تو وہ بندہ تحری کرے، سوچ و بچار کرے، غور و فکر کرے، للتودع وضو کرنے کے لیے، والشرب اور پینے کے لیے، وإن اور اگر کانا اکثرها ان برتنوں میں سے زیادہ برتن، نجسا ناپاک ہوں، لا یتحری وہ تحری نہ کرے، الا مگر، للشرب پینے کے لیے، وفی الثیاب اور کپڑوں میں، المختلطات جو مل جل گئے ہوں، یتحری وہ تحری کرے گا، سواء برابر ہے، کان اکثرها ان کپڑوں میں سے زیادہ کپڑے، طاہراً پاک ہوں، او نجساً یا ناپاک ہوں۔ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ یہ ہے، لو اختلط اوان اکثرها طاہر، اگر بہت سارے برتن آپس میں ایسے مل جل گئے کہ ان میں سے زیادہ برتن پاک ہوں، تحری للتودع والشرب تو وہ بندہ وضو کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے غور و فکر کرے، تحری کرے، وإن كان أكثرها نجسا اور اگر ان برتنوں میں زیادہ جو برتن ہے وہ ناپاک ہیں، لا یتحری وہ تحری پھر نہیں کرے گا، نہ کرے، الا للشرب مگر پینے کے لیے تحری کر لے، وفی الثیاب المختلطات اور کپڑے مل جل گئے آپس میں، پاک ناپاک کپڑے آپس میں مل گئے، یتحری تو وہ تحری کرے، سواء کان اکثرها طاہرا او نجسا وہ تحری کرے، برابر ہے کہ وہ کپڑے زیادہ پاک ہوں، یعنی زیادہ کپڑے پاک ہوں یا زیادہ کپڑے ناپاک ہوں، تو اس صورت میں وہ تحری کرے گا۔
یہاں سے لو اختلط اوان اکثرها طاہر، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کمرے کے اندر بہت سارے برتنوں میں پانی بھر کر رکھا ہوا ہے، اور مثال کے طور پر 10 برتن ہیں، پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ برتنوں میں پانی بھر کر رکھا جاتا تھا، پھر اس کو استعمال، ان برتنوں کو، پانی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اگر 10 برتنوں میں پانی بھرا ہوا ہے، زیادہ برتنوں میں پانی پاک ہے، تھوڑے برتنوں میں پانی ناپاک بھر کر رکھا ہوا ہے، تو اب اس کمرے میں کتا چلا گیا، اس نے ان برتنوں میں سے پانی پی لیا۔ اب انسان تو دیکھ نہیں رہا تھا کہ میں کہاں سے ایک کتے نے پانی پیا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کمرے سے کتا نکلا ہے، تو ظاہر ہے اس نے پانی پیا ہوگا۔ تو اب کس برتن سے کتے نے پانی پیا ہے؟ ناپاک پانی بھی تھا، پاک پانی بھی تھا، پاک پانی کے جو برتن تھے وہ زیادہ تھے، ناپاک پانی کے برتن تھوڑے تھے، اب کتا نے پتہ نہیں کون سا پانی پیا ہے۔ تو اب اس صورت میں ظاہر ہے اس کو پیاس بھی لگی ہوگی، اس نے پانی بھی پینا ہے، اس نے وضو بھی کرنا ہوگا، غسل بھی کرنا ہوگا، تو اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے لیے اب شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان برتنوں میں زیادہ برتن پاک تھے، یعنی زیادہ برتنوں میں پاک پانی تھا اور ناپاک پانی والے برتن تھوڑے تھے، تو اب وہ سوچ وچار کرے، غور و فکر کرے۔ تحری اسی کو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرے کہ اب کون سے برتن پاک ہوں گے، غور و فکر کرے، جہاں اس کا گمان غالب آ جائے، اس کا دل مانے، تو اب ان برتنوں کو وضو کرنے کے لیے استعمال کرے اور پینے کے لیے بھی استعمال کرے، اگرچہ وہ برتن یا وہ پانی ناپاک ہو یا کچھ بھی ہو، کیونکہ اس نے تحری کر لی، اب اس کے لیے وہ پانی پاک ہوگا، کیونکہ انسان اتنا ہی کر سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی قدرت میں صرف اتنا کرنا تھا تو اتنا ہی وہ کر سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ غالب گمان کر کے، غور و فکر کر کے جس پانی سے وضو کرے گا تو اس پانی سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اور پانی پیے گا تو وہ پانی بھی اس کے لیے بالکل صاف شفاف اور پاک ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَاجِسًا لَا يَتَحَرَّى، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان برتنوں میں سے زیادہ برتن ناپاک تھے، تھوڑے برتن پاک تھے، تو اب وہ لا يتحرى، اب وہ تحری نہ کرے، کیونکہ جب اس کو پتہ ہے کہ بس زیادہ برتن تو ناپاک ہیں، ناپاک برتنوں میں ناپاک پانی بھرا ہوا ہے، تو وہ برتن زیادہ ہیں اور پاک برتن کم ہیں، اس کو پہلے ہی سے معلوم ہے، تو اب وہ تحری نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا۔ ہاں، چونکہ اس کو ظاہر ہے پانی پینا بھی ہے، اور پانی پی کر پیاس بجھانی بھی ہے، اور پیاس کا جو نعم البدل ہے وہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی پانی نہ ہو تو پھر بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر پانی بالکل ہے ہی نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، لیکن اب وہ اگر پانی ہی نہیں ہے، وہ پیے گا کیا؟ پینے کا نعم البدل نہیں ہے، یعنی پیاس جو ہے یہ پانی سے بجھے گی، تو اس لیے اب صرف پینے کے لیے تحری کر لے، غور و فکر کر لے کہ اس میں کون سے برتن کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، اس پر صرف وہ تحری کر کے وہ پانی پینے کے لیے صرف استعمال کرے، وضو کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ اسی طرح کپڑوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلَطَةِ يَتَحَرَّى، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک کپڑے آپس میں مل جل گئے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے کپڑے پاک ہیں، کون سے ناپاک ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زیادہ کپڑے پاک تھے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زیادہ کپڑے ناپاک تھے، تو اب اس صورت میں وہ تحری کرے، غور و فکر کرے، سوچ وچار کرے، جہاں گمان اس کا غالب آ جائے تو
ان کپڑوں کو وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ کپڑے اس کے لیے جو ہے پاک ہوں گے، کیونکہ کپڑوں کا بھی نعم البدل اور نہیں ہے، کپڑے تو پہننے ہی ہیں جسم چھپانے کے لیے، تو لہذا اس پر بھی، اس کے بارے میں بھی اس کو غور و فکر کرنا ہوگا، تحری کرنی ہوگی۔ اس کے آگے جو فصل ہے، فصل فی مسائل الآبار، یہ فصل کنوؤں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ کنویں کے جو مسائل ہیں، یہ آج کل تو یوں سمجھے کہ شہروں میں تو کنویں کم ہوتے ہیں، دیہاتوں میں کنویں زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال کنویں کے مسائل یہ ہیں کہ کنویں کے اندر جانور گر جائے تو پھر کیا حکم ہے، چھوٹا جانور گر جائے تو کیا حکم ہے، گر کر زندہ نکل آئے تو کیا حکم ہے، اگر وہیں مر جائے تو کیا حکم ہے، پھٹ پھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، پاک جانور یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ گر جائے پھر باہر نکل آئے تو اب کیا حکم ہے کہ کنویں کا پانی نکالنا پڑے گا یا نہیں نکالنا پڑے گا یا کتنا نکالنا پڑے گا، تو یہ کنویں کے مسائل کے بارے میں یہ فصل ہے۔ یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ فصل فی مسائل الآبار، مسائل مسئلہ کی جمع ہے اور آبار بئر کی جمع ہے۔ تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وإن قلت من غیر الارواس كقطرۃ دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم يصب فمه الماء وبموت کلب او شاة او آدمی فیها وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا ومئتا دلو لو لم يمکن نزحها۔ اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ تنزح نکالا جائے گا، کھینچا جائے گا، البئر الصغیرۃ چھوٹا کنواں، بوقوع نجاست نجاست کے گرنے کی وجہ سے، وإن اگرچہ قلت وہ نجاست تھوڑی ہو، من سے غیر الارواسی بغیر گوبر کے، کقطرۃ دمن کقطرۃ دمن جیسے خون کا قطرہ، او یا خمر شراب کا قطرہ، و اور بوقوع خنزیر خنزیر کے گرنے کی وجہ سے، ولو اگرچہ خرجا وہ خنزیر نکلا ہو، حیا زندہ، ولم یصب اور نہ پہنچا ہو، فمہ اس کا منہ، الماء پانی تک، وبموت کلب اور کتے کے مرنے کی وجہ سے، او شاة یا بکری کے مرنے کی وجہ سے، او آدمی یا آدمی کے فیہا اس کنویں میں مرنے کی وجہ سے، وبانتفاخ حیوان یا جانور کے پھٹنے پھوٹنے کی وجہ سے، ولو صغیراً اگرچہ چھوٹا ہو، ومئتا دلو اور 200 ڈول نکالے جائیں گے، لو لم یمکن نزحها اگر پانی نکالنا ممکن نہ ہو۔ تنزح البئر الصغیرۃ چھوٹا کنواں کھینچا جائے گا، چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، بوقوع نجاست نجاست کے گرنے کی وجہ سے، وإن قلت اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو، من غیر الارواسی
گوبر کے علاوہ، کا قطرۃ دمن، جیسا کہ خون کا قطرہ ہے، خون کا قطرہ گر گیا، او خمرن، یا شراب کا قطرہ اس چھوٹے کنویں کے اندر گر گیا، وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا، اور خنزیر کے گرنے کی وجہ سے بھی سارا کنواں، چھوٹا کنویں کا جو پانی ہے وہ سارا نکالا جائے گا، ولو خرج حیا، اگرچہ وہ جو سور ہے، خنزیر ہے، وہ کنویں سے باہر نکل بھی آیا، زندہ نکل آیا یا نکال لیا گیا، تب بھی وہ کنویں کا پانی سارا ناپاک ہے۔ ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، وبموت کلب، اور کتے کے مرنے کی وجہ سے، او شاۃ او آدمی فیہا، یا بکری کے مرنے کی وجہ سے، یا آدمی کے اس کنویں میں مرنے کی وجہ سے، وبانتفاخ حیوان، اور جانور کے پھٹنے پھوٹنے کی وجہ سے بھی سارے کنویں کا پانی نکالا جائے گا، ولو صغیراً، اگرچہ وہ جانور چھوٹا ہو۔ تنزح البئر الصغیرہ، تو یہاں سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کنواں جو چھوٹا ہے، چھوٹا کنواں کیسے پتہ چلے گا یہ کنواں چھوٹا ہے؟ تو دہ در دہ سے جو کم ہو وہ چھوٹا کنواں ہوتا ہے۔ تو چھوٹے کنویں کے اندر جتنا بھی پانی ہے، اس پانی کے اندر بوقوع نجاست، اگر نجاست گر گئی ہے تو نجاست گرنے کی وجہ سے اس چھوٹے کنویں کا جو سارا پانی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ وَإِن قلت، اگرچہ وہ نجاست تھوڑی ہو تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ دہ در دہ سے کم ہے، اس وجہ سے وہ سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ من غیر الارواس، گوبروں کے علاوہ، یعنی گوبر اگر اس میں تھوڑا سا چلا گیا تو گوبر کی وجہ سے وہ چھوٹے کنویں کے اندر جو پانی ہے وہ گوبر کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، لیکن ہے کہ اگر گوبر تھوڑا سا ہے تو گوبر کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، خون کا قطرہ اگر اس چھوٹے کنویں میں چلا گیا تو اب خون کے قطرے کی وجہ سے، خون چونکہ ناپاک ہے، تو یہ ناپاک چیز کا جو قطرہ ہے یہ چھوٹے کنویں میں چلا گیا تو اب اس چھوٹے کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ سارا پانی باہر نکالنا پڑے گا۔ او خمرن، یا شراب بھی ناپاک چیز ہے، تو شراب کا قطرہ بھی اگر چھوٹے کنویں میں چلا گیا تب بھی وہ سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا، اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو خنزیر ہے یہ اگر کسی وجہ سے چھوٹے کنویں کے اندر چلا بھی گیا اور زندہ واپس باہر نکل آیا، تب بھی اس چھوٹے کنویں کا سارا پانی باہر نکالنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو خنزیر ہے یہ نجس العین ہے، اس کا جسم نجس العین ہے، ناپاک ہے، تو اگر یہ کنویں کے اندر چلا گیا تو پھر اس کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ ولم یصب فمہ الماء، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ خنزیر صرف پانی کے اندر گیا اور اس کا منہ پانی تک نہیں پہنچا، پانی کے اندر نہیں منہ گیا یا پانی تک نہیں پہنچا یا اس نے پانی نہیں پیا، تب بھی جو ہے وہ کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس کا جسم بھی ناپاک ہے، اس کا لعاب بھی، منہ بھی ناپاک ہے، یعنی لعاب جو ہے اس کا وہ بھی ناپاک ہے، تب بھی سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ وبموت کلب او شاۃ او آدمی فیہا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس چھوٹے کنویں میں کتا مر گیا یا بکری مر گئی یا آدمی اس کے اندر مر گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو اب حکم بھی
اب بھی حکم یہی ہوگا کہ اس کنویں کا جو جتنا بھی پانی ہے وہ سارا پانی نکالا جائے گا، کیونکہ کتا بھی جو ہے وہ اس کتے کا جو لعاب ہے وہ بھی ناپاک ہے، اور جو بکری ہے اگرچہ اس کا گوشت پاک تھا، حلال تھا، لیکن چونکہ یہ مر چکی ہے، اور جو جانور مر جاتا ہے تو ظاہر ہے نجاست وغیرہ تو پھر پانی کے اندر آ جاتی ہے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح آدمی انسان کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان بھی اگر کنویں کے اندر مر جاتا ہے تب بھی چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ وَبِانْتِفَاقِ حیوان، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کنویں کے اندر گر گیا، چھوٹے کنویں کے اندر گر گیا، پھٹ گیا، اس کا جسم پھٹ گیا، اگرچہ وہ چھوٹا سا جانور کیوں نہ ہو تو پھر اس کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ اگر یہ سارے جو بھی کتا ہے، آدمی ہے، بکری ہے یا خنزیر ہے، تو اب ان کی وجہ سے وہ کنواں ہی ایسا ہے کہ اس کا سارا پانی نہیں نکالا جا سکتا، تو پھر اب اس کے لیے یہ آسانی دی گئی ہے، وَمِئَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سارا پانی کنویں کا نکالنا یہ ممکن نہیں ہے، نہیں نکالا جا سکتا، بہت دشواری ہوگی، مشکل ہوگی، نکالا ہی نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اس کی جگہ 200 ڈول پانی کے نکال دیے جائیں اس کنویں سے، اور جو چیز گری ہے اس کو بھی پہلے اس کو باہر نکالا جائے گا، اس کے بعد 200 ڈول نکال دیے جائیں گے، تب جا کے وہ چھوٹا کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اس کا پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر 200 ڈول نکالنا ممکن ہے، ظاہر یہ تو ممکن ہی ہوتا ہے، یہ تو نکالنا ہی پڑے گا، اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر 200 ڈول نکال دینے سے وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے ڈول وہی استعمال کیا جائے گا جو کنویں کے لیے ڈول بنایا جاتا ہے، جو ڈول کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی ڈول کو استعمال کیا جائے گا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَازِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا، وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَازِمَ نَزْحُ 20 دَلْوًا، وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْسِ والخصا۔ اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، وَإِن، اور اگر ماتا مر گئی فیہا اس کنویں کے اندر، دجاجتن مرغی، او ہرتن یا بلی، او نحوہما یا مرغی اور بلی جیسے دوسرے جانور اس کنویں میں مر گئے، لازمہ تو لازم ہے، نزحو نکالنا، 40 دلون 40 ڈول، وَإِن ماتا، اور اگر مر گئی فیہا اس کنویں کے اندر، فارتن چوہیا، او نحوہا یا چوہیا جیسا کوئی دوسرا جانور، تو لازم ہے نزحو نکالنا، 20 دلون 20 ڈول، وکانا ذالک، اور یہ پانی ہو جائے گا، طہارت، اس پانی سے طہارت ہو جائے گی، للبئر کنویں کے لیے، والدلوی اور ڈول کے لیے، والرشائی اور رسی کے لیے، وید المستسقی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے، یہ طہارت بھی ہو جائے گی، یہ سب چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ ولا تنجس البئر، اور ناپاک نہیں ہوگا البئر کنواں، بالبعر مینگنی کے ساتھ، والروث اور گوبر کے ساتھ، والخصا اور لید کے ساتھ، لید کی وجہ سے۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، اب باب محاورہ ترجمہ اس کا، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ سے کرتے ہیں۔
وَإِمَّا فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا، اور اگر کنویں کے اندر مرغی یا بلی یا ان جیسا کوئی دوسرا جانور مر گیا، لازمہ نضح 40 دلوان، تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے۔ وَإِمَّا فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، اور اگر اس کنویں کے اندر چوہیا مر گئی یا چوہیا جیسا کوئی دوسرا جانور مر گیا، لازمہ نضح 20 دلوان، تو 20 ڈول نکالنا لازم ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَسْقِي، تو اس سے کنویں کے لیے بھی طہارت ہو جائے گی، یعنی کنواں بھی پاک ہو جائے گا جب یہ ڈول نکالے جائیں گے، کنواں بھی پاک ہو جائے گا، ڈول بھی پاک ہو جائے گا، اور رسی بھی پاک ہو جائے گی، اور نکالنے والے کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ وَلَا تَنْجِسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِصَا، اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا مینگنی کے ساتھ کی وجہ سے، اور گوبر کی وجہ سے، اور لید کی وجہ سے۔ وَإِمَّا فِيهَا دَجَاجَةٌ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر کوئی مرغی مر جاتی ہے، یا بلی مر جاتی ہے، یا ان جیسا کوئی دوسرا جانور ہے وہ مر جاتا ہے، جیسے شکاری پرندے ہیں، یا چیل ہے، باز ہے، یہ اگر مر جاتے ہیں تو اب یہ کنویں کے اندر جب مریں گے تو ان کو پہلے نکالا جائے گا کنویں کے باہر، پھر 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ جب 40 ڈول نکال لیے گئے، اب جو ہے وہ اس کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ اس کنویں کے پانی سے وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں پانی کے اندر پڑی رہیں اور صرف ڈول ہی نکالتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیزیں گری ہیں پہلے ان کو باہر نکالنا پڑے گا، اس کے بعد پھر 40 ڈول نکالنے پڑیں گے، تب جا کے وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ وَإِمَّا فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر چوہیا یا چوہیا جیسا کوئی دوسرا جانور ہے وہ گر گیا، مر گیا، تو اب چونکہ یہ چھوٹا جانور ہے یعنی مرغی سے تو یہ چھوٹا ہی ہے، تو اب چونکہ یہ چھوٹا جانور ہے تو ڈول بھی تھوڑے نکالنے پڑیں گے۔ کتنے؟ لازمہ نضح 20 دلون، تو پہلے چوہیا جو کنویں کے اندر گری ہے اس کو پہلے باہر نکال کر پھر 20 ڈول پانی کے نکالے جائیں گے کنویں کے، پھر وہ کنواں پاک ہو جائے گا، اس کنویں سے وضو غسل ہو سکتے ہیں اور کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ڈول نکالے جائیں گے، 200 ڈول نکالنے ہیں، یا 40 ڈول نکالنے ہیں، یا 20 ڈول نکالنے کنویں کے اندر سے، تو اب ظاہر پانی نکالنے کے لیے رسی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ڈول کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور آدمی کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو سارے ڈول آپ نے نکال لیے ہیں تو اب الگ سے جو ہے وہ کنویں کو بھی دھویا جائے، ڈول کو بھی دھویا جائے، رسی کو بھی دھویا جائے، اور نکالنے والے انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ڈول نکالے گئے، پانی باہر آ گیا، تو ڈول نکالنے کی وجہ سے، یعنی باہر آ گیا، ڈول نکال لیے گئے، تو اب کنواں بھی پاک ہو گیا، وہ ڈول جو تھا وہ بھی پاک ہو گیا، الگ سے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح رسی وہ خود وہ بھی پاک ہو گئی، اور نکالنے والے کا جو ہاتھ ہے وہ بھی پاک ہو گیا۔ الگ سے اگر ویسے دھو لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن دھونا ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، تو یہ دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ڈول نکالے گئے تو یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ ولا تنجس البئر، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کنویں کے اندر اگر مینگنی گر گئی، یا گوبر گر گیا، یا لید گر گئی، اور یہ وہ تھوڑی ہو، تو ان چیزوں کی وجہ سے کنویں کا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔
بالباری، بار سے مراد مینگنی ہے، بکری اور ہرن کی مینگنی ہوتی ہے، ان کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ اس کو مینگنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روث گوبر کو کہا جاتا ہے، گائے، بھینس، بیل، ان کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو گوبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خسا، یہ گھوڑے اور گدھے کا جو فضلہ ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، اس کو لید کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں خسا کہا جاتا ہے۔ تو مینگنی ہو یا گوبر ہو یا لید ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر وہ تھوڑی ہو، اگر کنویں کے اندر گر جاتی ہے تو پھر ان کے گرنے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاک ہی ہوگا۔ اس پانی سے وضو غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ لیکن آگے یہ بتا رہے ہیں الا ان یستکثرہ الناظر او الا یخلو دلو عن بعرۃ، مگر یہ کہ یستکثرہ زیادہ سمجھے ہو اس پانی کو، الناظر دیکھنے والا، او یا اللہ یخلو یہ کہ خالی نہ ہو، دلون ڈول، عن بعرۃ مینگنی سے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پیچھے کہا گیا کہ مینگنی ہو یا گوبر ہو یا لید ہو، یہ تھوڑی ہو، کنویں میں گر جائے تو کنواں کا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ایک صورت میں ناپاک ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اس میں تو جو مینگنی ہے وہ زیادہ گری ہوئی ہیں، یا گوبر ہے تو وہ زیادہ گرا ہوا ہے، یا لید ہے تو وہ بھی زیادہ گری ہوئی ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اگر یہ صورت ہے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے پھر تو وہ پانی کنویں کا ناپاک ہوگا، سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے او اللہ یخلو سے بتا رہے ہیں کہ یا جو جس ڈول سے پانی نکال رہے ہیں اس ڈول کے اندر مینگنیاں بھی آ جاتی ہیں، جب بھی ڈول سے پانی نکالتے ہیں مینگنیاں آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے مینگنیاں زیادہ ہیں، یا گوبر ہے تو گوبر زیادہ ہے، یا لید ہے تو وہ زیادہ ہے۔ تو اگر یہ صورت ہے تب بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ایسے پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتے، اور ایسے پانی سے کپڑے بھی نہیں دھوئے جا سکتے۔ ولا یفسد الماء سے آگے پڑھتے ہیں، ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبك وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه اذا خرج حيا ولم يمكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان، یہاں سے پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ولا یفسد الماء، اور پانی ناپاک نہیں ہوگا، بخرء حمام، کبوتر کی بیٹ کی وجہ سے، وعصفور، اور چڑیا کی بیٹ کی وجہ سے، ولا بموت ما لا دم له فيه، اور اس جانور کی مرنے کی وجہ سے کہ جس کے اندر خون نہیں ہوتا، کا سماکن جیسا کہ مچھلی ہے، وضفدع، اور مینڈک ہے، وحیوان الماء، اور پانی کے جانور ہیں، وبکن، اور کھٹمل ہے، وذباب، اور مکھی ہے، وزنبور، اور بھیڑ ہے، وعقرب، اور بچھو ہے، ولا بوقوع آدمی، اور آدمی کے گرنے کی وجہ سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، وما یؤکل لحمہ،
اور اس جانور کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اذا خرج حیا، جب کہ یہ جانور زندہ نکل آیا ہو، یا آدمی گرا تھا تو وہ آدمی زندہ نکل آیا ہو، تو پھر یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور جو بھی گر رہا ہے، جانور ہو یا انسان ہو، اس کے بدن پر نجاست نہ ہو۔ اگر نجاست ہوگی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اگر نجاست نہیں ہے تو پھر پانی پاک ہے۔ ولا بوقوع بغل و حمار، اور نہ ہی اور پانی ناپاک نہیں ہوگا بغل یعنی خچر اور گدھے کے گرنے کی وجہ سے۔ خچر اور گدھا ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں اگر پانی کے اندر گر گئے تو پانی صرف گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وسباع طیر، اور پرندوں، چیڑ پھاڑ کرنے والے پرندے اگر پانی میں گر گئے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وحش، اور جنگلی جانور پانی کے اندر گر گیا پھر باہر آ گیا فوراً تو گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ فی الصحیح، صحیح روایت یہی ہے، صحیح قول یہی ہے۔ ولا یفسد الماء، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کے اندر کبوتر یا چڑیا، ان کی جو بیٹ اکثر چلی جاتی ہوگی، پانی کے اندر اگر چلی گئی تو پھر صرف بیٹ کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی پاک ہے۔ وضو غسل بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ ولا بموت ما لا دم لہ فیہ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جس جانور کے اندر خون نہیں ہوتا وہ جانور اگر پانی ہی میں مر جائے، کیونکہ وہ پانی کا جانور ہوتا ہے تو پانی ہی میں اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے مرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے سمکن، مچھلی ہے، مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا تو یہ پانی کے اندر مر جائے تو پانی پاک ہے۔ وضفدع، اور جو مینڈک ہے اور پانی کے دوسرے جانور ہیں جن کے اندر خون نہیں ہوتا، یہ اگر پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پانی پاک ہے، وضو غسل ہو سکتا ہے، کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں اور پینے کے قابل بھی وہ ہے۔ اسی طرح کھٹمل ہے، مکھی ہے، زنبور، بھیڑ ہے، عقرب، یہ بچھو ہے، ان کے اندر بھی خون نہیں ہوتا، یہ بھی اگر پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو وہ پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتا، وضو غسل بھی ہو سکتا ہے ایسے پانی سے اور کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ ولا بوقوع آدمی، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی اگر پانی کے اندر گر گیا یعنی کنویں کے اندر گر گیا اور پھر وہ زندہ واپس نکل آیا، صرف گرا ہے واپس آ گیا ہے، تو اب اس صرف گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس آدمی کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ نجاست سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ بندہ اس نے باہر کسی جگہ جو ہے وہ پیشاب کیا اور پانی تو تھا نہیں، اس نے مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کیا، اب اسی حالت میں اگر وہ کنویں کے اندر گر گیا تو ظاہر ہے ڈھیلے سے تو بالکل صفائی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو گندگی لگی ہوتی ہے، تو اسی حالت میں اگر پانی کے اندر گر گیا تو پھر اب اس صورت میں کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ نجاست گر گئی ہے، یوں سمجھے کہ نجاست لگی ہوئی تھی۔ اگر نجاست یہ نہ ہوتی، بالکل انسان کے جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ ہوتی پھر گرتا تو اب اس وجہ سے جو ہے وہ کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہے۔ اسی طرح وما یؤکل لحمہ اذا خرج حیا سے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے بکری ہے یا گائے ہے، بھینس ہے، یہ بھی اگر کنویں کے اندر گر گئیں، پانی کے اندر گر گئیں اور ان کے جسم پر نجاست نہیں لگی تو اب پھر وہ کنویں کا پانی پاک ہے، اگر نجاست لگی ہے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا، ایسے پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ ولا بوقوع بغل و حمار و سباع طیر، یہاں سے بھی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ خچر گر جائے یا گدھا گر جائے یا
چیڑ پھاڑ کرنے والے پرندے یا جنگلی جانور گر جائیں تو صرف گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اگر وہ مر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اگر زندہ نکل آئے ہیں، صرف گرے ہیں، واپس آ گئے ہیں، تو اب صرف گرنے سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پانی پاک ہے۔ فی الصحیح، یہی صحیح قول ہے۔ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اور اگر گرنے والے کا جو لعاب ہے وہ پانی تک پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اخذ، وہ پانی لے گا، حکمہ، اس جانور کا حکم، اس لعاب کا حکم۔ یعنی یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا جانور پانی کے اندر گرے گا، اس کا لعاب پانی تک پہنچ جائے گا تو ویسا حکم لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر بکری پانی کے اندر گر گئی تو ظاہر ہے بکری کا گوشت بھی پاک ہے، لعاب بھی پاک ہے، تو پھر اب حکم یہ دیا جائے گا کہ یہ پانی پاک ہے۔ اسی طرح اگر شیر، چیتا، چونکہ یہ ان کا جو گوشت ہے یہ حرام ہے، یہ اگر پانی میں گرے اور ان کا لعاب پانی تک پہنچ گیا، مل گیا، انہوں نے پانی پی لیا، تو اب اس پانی کے لیے حکم یہ ہوگا کہ چونکہ یہ جانور خود جو ہے وہ حرام ہیں، ان جانوروں کا جو لعاب ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو اس لیے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خچر یا گدھا، چونکہ ان کا جھوٹا مشکوک ہوتا ہے، تو یہ اگر پانی کے اندر گر گئے تو پھر چونکہ ان کا جھوٹا مشکوک ہے تو پھر حکم دیا جائے گا کہ یہ پانی جو ہے یہ مشکوک ہو گیا۔ تو جیسا جانور گرے گا ویسا حکم اس پر لگایا جائے گا۔ وَوُجُودُ حَيَوَانٍ مَيِّتٍ فِيهَا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مردہ جانور فیہا، اس کنویں کے اندر پایا گیا، تو یونجسھا، تو اب کنویں کا جو پانی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ جب جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے نجاست پھیلتی ہے، ناپاکی پھیلتی ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کنویں کا جو سارا پانی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ من یوم ولیلۃ، ایک دن رات سے، ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیھا، اور جانور کا پھٹنا پایا گیا 3 دن رات سے، ان لم یعلم وقت وقوعہ، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور کنویں کے اندر گر گیا اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کب گرا ہے، اور وہ جانور پھٹا بھی نہیں ہے، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، تو اب یہ اندازہ لگایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اس کنویں کے اندر یہ جو جانور گرا ہے یہ اس کو 1 دن رات ہوئی ہیں، یعنی 1 دن 1 رات سے یہ جانور اس کنویں میں گرا ہے، تو لہٰذا 1 دن رات سے جس بندے نے اس کنویں سے وضو کیا تھا تو وہ اس کا وضو نہیں ہوا، غسل کیا تھا تو وہ غسل نہیں ہوا، وہ دوبارہ وضو غسل کرے۔ لیکن اگر وہ جانور جو کنویں کے اندر گر گیا ہے اور وہ پھٹ گیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب گرا ہے، تو چونکہ 3 دن میں جانور کا جو جسم ہے وہ پھٹ جاتا ہے، تو پھر یوں حکم دیا جائے گا کہ یہ جو جانور گرا ہے تو یہ اس کو گرے ہوئے 3 دن اور رات ہوئے ہیں، 3 دن اور رات سے یہ جانور اس میں گرا ہوا ہے، لہٰذا اگر ان 3 دن اور راتوں میں کسی نے اس پانی سے وضو غسل کیا ہے تو پھر وہ اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اس وضو سے اگر کسی نے نمازیں پڑھی ہیں تو پھر وہ نمازوں کا اعادہ کریں۔ آگے ہے فصل فی الاستنجاء، یہاں سے پھر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔